بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غسل کا مکمل طریقہ۔ غسل خانے میں جانے سے پہلے باہر کھڑے ہو کر بسم اللہ کہیں، اگر غسل خانے میں ہی بیت الخلاء ہو تو، ورنہ اندر جا کر بھی بسم اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد استنجا کریں، پھر وضو کی طرح وضو کریں۔ غسل خانے میں جانے سے پہلے باہر کھڑے ہو کر بسم اللہ کہیں، اگر غسل خانے میں ہی بیت الخلاء ہو تو، ورنہ اندر جا کر بھی بسم اللہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جہاں لیٹرین بیت الخلاء ہو وہاں اللہ کا نام نہیں لے سکتے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی آیت یا دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر پانی کسی برتن میں ہے تو پہلے دونوں ہاتھ برتن اٹھا کر دھو لیں، اگر مگ ہے تو مگ سے پانی ہاتھوں پر ڈال لیں، اگر ٹوٹی تو ہے شاور یا ٹوٹی کھولیں اور ہاتھ دھو لیں۔ اس کے بعد استنجا کریں، پھر وضو کی طرح وضو کریں، پاؤں دھو لیں، چاہے تو چھوڑ دیں، پھر اگر سر کے بال کھولنے ہیں تو کھول لیں، ورنہ بغیر بال کھولے گیلے ہاتھ بالوں کے اندر لے جا کر بالوں کی جڑوں اور سر کی جلد کو خوب گیلا کریں۔ البتہ حائضہ عورت اپنے بال ضرور کھولے۔ شیمپو یا صابن لگانا تو لگا لیں، یہ غسل کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ اب سر پر 3 بار پانی ڈالیں کہ صابن یا شیمپو بالوں سے نکل جائے۔ اب جسم کے دائیں طرف 3 بار پانی ڈالیں، پھر بائیں طرف 3 بار پانی ڈالیں۔ اگر جسم کو صابن لگانا ہے تو صابن لگانے کے بعد جسم پر پانی ڈالیں، لیکن صابن لگانا شرعی غسل کا لازمی حصہ نہیں۔ اپنے جسم کے تمام جوڑوں اور کانوں کی جڑوں وغیرہ کو ہاتھ سے مل کر گیلا کر لیں۔ اگر چوڑیاں، بالیاں، نتھ، انگوٹھی یا کوئی اور زیور پہن رکھا ہے تو اسے اچھی طرح ہلا کر اس کے نیچے اور اندر کے حصے میں بھی پانی ڈالنے کی کوشش کریں۔ اگر غسل کے دوران وضو نہیں ٹوٹا، یعنی نہ تو شرمگاہ کو ہاتھ، نہ ریح خارج ہوئی، نہ پیشاب وغیرہ خارج ہوا، تو اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، غسل مکمل ہو گیا ہے۔ اگر وضو ٹوٹ گیا ہے، اور اکثر عورتوں کا وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے، تو آخر میں دوبارہ وضو کر لیں۔ حیض کے غسل کے بعد عورت کا اپنی فرج میں خوشبو استعمال کرنا مستحب ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ روئی کے ساتھ خوشبو لگا کر اسے اندر لگا لے۔ خوشبو لگانے سے جراثیم مر جاتے ہیں اور بو زائل ہو جاتی ہے۔ اگر خوشبودار صابن لگا لیں تو وہ بھی کفایت کر جائے گا، بشرط یہ کہ وہ حساس جگہ کی جلد کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ یاد رہے کہ خوشبو لگانا فرض نہیں، مستحب ہے۔ جسم پونچھنے کے لیے تولیہ استعمال کرنا جائز ہے، نہ کریں تو بھی یہ لازمی نہیں، لیکن صحابہ اسے تکلف سمجھتے اور عموماً استعمال کرنا ناپسند کرتے تھے، کیونکہ وہ سادگی پسند تھے اور تکلفات سے دور۔ تمام کپڑے پہننے کا آغاز دائیں طرف سے کریں، مثلاً قمیض، پاجامہ، بنیان وغیرہ۔ پہلے وہ کپڑے پہنیں جو زیادہ ضروری ہیں، اور گلے میں پہنے جانے والے کپڑا ہی عورت کے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی قمیض، لیکن مرد کے لیے نیچے ٹانگوں پر پہنے جانے والا کپڑا زیادہ بہتر ہے، یعنی شلوار، پاجامہ، تہبند وغیرہ۔ غسل خانے سے باہر نکلنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھیں۔ ترجمہ: میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور پھر یہ دعا پڑھیں: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ، مجھے بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاکیزہ رہنے والوں میں سے بنا دے۔ خبردار، وضو یا غسل کرتے وقت کلمہ شہادت یا کوئی اور کلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے نہ پڑھا، نہ اس کا کوئی حکم دیا۔ غسل خانے میں غسل بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے اور کھڑے ہو کر بھی۔ اگر کپڑے مکمل اتارے ہوئے ہوں تو بیٹھ کر نہانا زیادہ بہتر ہے۔ شکریہ۔